بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ جی بالکل۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور کسی ایک ایسے بالکل نئے بنیادی رنگ کا تصور کرنے کی کوشش کریں جو آج تک انسان نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ تو ایک طرح سے ناممکن سی بات ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ یا پھر کسی ایسی شکل کا تصور کریں جو دائرے، مثلث یا کسی لکیر سے مل کر نہ بنی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ انسانی ذہن کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی تخیلاتی پرواز انہی چیزوں کی محتاج ہیں جو پہلے سے وجود رکھتی ہیں۔ جی، ہم پرانی چیزوں کو جوڑ کر نیا ڈیزائن تو بنا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر کچھ نیا ایجاد نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب بھی خالق کائنات کی لامحدود صفات اور انسان کی اس بے بسی پر غور کیا جاتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی عاجزی سی پیدا ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام اور علماء کرام کی تفاسیر کے ذریعے اپنے ناموں کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق دی۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو مشن ہے نا، وہ ایک انتہائی خاص، طاقتور اور کائنات کے بنیادی رازوں سے پردہ اٹھانے والے موضوع کو سمجھنا ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں ان میں قرآنی آیات، مستند احادیث اور جلیل القدر علماء کرام کی تفاسیر شامل ہیں۔ اور انہی کی روشنی میں آج ہم ایک بہت ہی عظیم نام پر بات کریں گے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کے ایک بے حد خوبصورت جلال و جمال والے نام بدیع السماوات والارض پر گہری روشنی ڈالی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ نام کتنا انوکھا ہے اور یہ کائنات کے بارے میں انسانی سوچ کو کیسے مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اس علمی سفر کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ کائنات کے آغاز اور اس کی پیچیدگیوں پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس لفظ بدیع کی لسانی جڑیں کیا ہیں۔ جی، کیونکہ جب تک اس کی لغوی بنیاد واضح نہیں ہوگی، اس نام کی اصل طاقت کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو جب ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو الجوہری اور ابن فارس جیسے عظیم ماہرین زبان نے اس عقدے کو بہت خوبصورتی سے کھولا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی اصل جڑ بدا ہے، یعنی بے دال عین۔ جی، لغت میں اس کا بنیادی مطلب ہے کسی چیز کو پہلی بار بنانا، لیکن یہاں ایک شرط رکھی گئی ہے اور وہ شرط ہے لا علی مثال سبق۔ لا علی مثال سبق مطلب کوئی بھی ایسی تخلیق جس کی پہلے سے کوئی مثال، کوئی نمونہ یا کوئی خاکہ موجود نہ ہو۔ بالکل وہی بات جو آپ نے شروع میں کی۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا موجد ہو، آرٹسٹ ہو یا کوئی سافٹ ویئر بنانے والا، جب وہ کچھ نیا لاتا ہے تو وہ پہلے سے موجود مواد سے خام مال لیتا ہے۔ وہ ایک طرح کا ریمکس تیار کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہیں نہ کہیں سے متاثر ہوتا ہے۔ جی، لیکن اللہ کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ اس کا کوئی پہلا ماڈل تھا ہی نہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کیسے لغت کا یہ ایک لفظ اللہ کی لامحدود قدرت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال عموماً ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اگر انسان کچھ نیا نہیں بنا سکتا تو پھر انسان کی اتنی بڑی بڑی ایجادات کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، انسان جو پیٹرنز بناتا ہے نا، وہ کائنات کے اندر موجود قوانین کا ہی حصہ ہیں۔ جیسے پتوں کی رگیں ہو گئیں، انسانی خلیے یا کشش ثقل کے قوانین۔ تو کیا یہ بھی ایک ہی ماڈل کی بار بار کاپی نہیں لگتے؟ بظاہر لگتے ہیں، لیکن جب ہم بدیع کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق کائنات کے اندر کی تبدیلیوں سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق خود کائنات اور ان طبعی قوانین کے وجود میں آنے سے ہے۔ اچھا، یعنی جب قوانین ہی نہیں تھے۔ بالکل۔ امام الطبری، الخطابی، الحلیمی اور امام القرطبی جیسے علماء کرام کی آراء کو اگر ہم یکجا کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ المبدع وہ ہے جس نے کائنات کو اس وقت ایجاد کیا جب نہ وقت کا کوئی تصور تھا، نہ جگہ تھی اور نہ ہی کوئی مادہ تھا۔ واہ، یعنی اس نے محض ایک تصویر نہیں بنائی بلکہ اس نے کینوس، رنگ، برش اور دیکھنے کی صلاحیت سب کو بے وقت عدم سے وجود بخش دیا۔ جی ہاں، وہ خالق کسی پہلے سے موجود فریم ورک کا محتاج نہیں تھا۔ اور امام السعدی نے اس میں ایک اور شاندار پہلو کا اضافہ کیا ہے۔
وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ بدی کا مطلب صرف نیاپن نہیں ہے، بلکہ اس میں غایت درجے کا حسن اور ایک انتہائی محکم نظام بھی شامل ہے۔ مطلب یہ کوئی بے ترتیب دھماکہ نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسا مربوط اور شاندار نظام ہے جس میں حسن کی انتہا ہے۔ جب انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ لامحدود خلا میں یہ سب کچھ بغیر کسی پچھلے ماڈل کے اتنے کامل انداز میں کیسے بنا، تو بے سخت زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ انسانی عقل واقعی اس قدرت کی وسعت کو ناپنے کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو ایک گہرے تفکر میں ڈال دیتی ہے۔ اب جب ہم نے اس لفظ کے لغوی اور تصوراتی معنی کو اتنی گہرائی میں سمجھ لیا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم نام وحی الہی میں کس طرح سے آیا ہے۔ جی، یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے۔ جب میں نے ان ذرائع کا مطالعہ کیا تو ایک طالب علم کے طور پر ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ لفظ اتنی بے پناہ طاقت اور تخلیقی وسعت کا حامل ہے تو قرآن پاک کے ہر دوسرے صفحے پر اسے موجود ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، عام طور پر انسان یہی سوچتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں یہ نام صرف 2 بار آیا ہے، ایک سورۃ البقرہ کی آیت 117 میں اور دوسرا سورۃ الانعام کی آیت 101 میں۔ اور دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے نام کے ساتھ جوڑ کر نہیں آیا، یعنی اقتران کی صورت میں نہیں آیا۔ ہاں، جیسے السمیع العلیم یا العزیز الرحیم ہوتا ہے نا، ویسے نہیں، یہ بالکل اکیلا آیا ہے۔ اور اس اکیلے آنے میں بھی ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ یہ انفرادیت اس نام کی اس کامل اور بے نیاز صفت کو ظاہر کرتی ہے جسے اپنا مکمل مفہوم ادا کرنے کے لیے کسی دوسری صفت کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر یہ جاننا ہو کہ یہ نام کتنا طاقتور ہے تو ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کا مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ احادیث میں اس نام کے حوالے سے جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ کائنات کے خالق اور ایک عام انسان کے درمیان رابطے کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ احادیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی مشہور روایت ملتی ہے۔ جی، وہ مسجد والا واقعہ؟ بالکل، وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مسجد میں ایک اور شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی نماز کے آخر میں ایک دعا مانگی، اور وہ دعا واقعی بہت خاص تھی۔ اس دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والے، یعنی بدیع السماواتی والارض، اے جلال اور اکرام والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو سنبھالنے والے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے جو کوئی بھی مانگ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دعا پر جو رد عمل تھا نا، اس نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ کیا رد عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اس شخص نے کس چیز کے ذریعے دعا مانگی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے۔ اسم اعظم؟ جی، اور پھر اسم اعظم کی وہ تعریف بتائی کہ الذی اذا دعی بہ اجاب، یعنی جب اس نام کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو اللہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے کچھ مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ بالکل، اس کی طاقت کا اندازہ لگانا عام ذہن کے لیے مشکل ہے۔ یہ انسان کی دعا کو قبولیت کی ایسی ضمانت دے دیتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ استغفر اللہ، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے منہ سے نکلے ہوئے ان الفاظ پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ اسم اعظم ہے۔ واقعی، اور یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ استغفر اللہ، دل لرز اٹھتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم کس قدر غافل ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنے خزانوں کی چابیاں کس طرح کھلے عام عطا کر رکھی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ ذات جس نے اربوں کہکشاؤں کو ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا، وہ اس نام کا واسطہ دینے پر ایک کمزور انسان کی چھوٹی سی مشکل کو بھی اتنی ہی توجہ سے سنتا اور حل کرتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کی زبان یا کسی روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو جدید سافٹ ویئر کے نظام میں ایک تصور ہوتا ہے جسے ماسٹر کی کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ چابی جو ہر تالا کھول دے۔ بالکل، ایک عام صارف کو سسٹم میں داخل ہونے کے لیے کئی طرح کے پاس ورڈز اور سیکیورٹی چیکس کی ضرورت ہوتی ہے۔
لیکن اگر کسی کے پاس ماسٹر کی ہو تو وہ سارے پروٹوکولز کو بائی پاس کر کے براہ راست سسٹم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اعظم دعاؤں کی قبولیت کی وہ ماسٹر کی ہے؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور برمحل مثال ہے آپ کی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تو ویسے میں ہمیشہ کھلیں، لیکن یہ مخصوص نام انسان کی دعا کو ایک ایسی قوت بخش دیتا ہے جو سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ بے شک۔ لیکن علماء کرام نے یہاں ایک اور پہلو پر بہت زور دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نام کی عظمت کو صرف طوطے کی طرح رٹ لینے سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کائنات کے جن اسرار کی ہم بات کر رہے ہیں ان پر عملی غور و فکر کرنا، جسے قرآن تفکر کہتا ہے، وہ لازمی ہے۔ جب تک انسان اپنے ارد گرد پھیلی اس بدی تخلیق کا عملی مشاہدہ نہیں کرے گا، اس نام کی روحانی طاقت دل میں نہیں اترے گی۔ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے اس گفتگو کا۔ تو پھر آئیے اس تھیوری اور ماسٹر کی والے تصور سے نکل کر اپنی طبعی دنیا میں آتے ہیں۔ ہم نے لغوی معنی دیکھ لیا، لیکن عملی زندگی میں ہمارے ارد گرد یہ بدی تخلیق نظر کہاں آتی ہے؟ اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے تفکر کے لیے 4 بڑے کائناتی شواہد پیش کیے ہیں۔ جی، پہلا شاہد تو آسمان کے عجائبات ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت 5 میں فرمایا گیا کہ ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجا دیا ہے۔ اور یہاں تفسیر سعدی کے مطابق ستارے محض روشنی دینے والے گیس کے گولے نہیں ہیں۔ امام السعدی فرماتے ہیں کہ انہیں زینت یعنی خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہے۔ خوبصورتی انسان کی نفسیات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے نا؟ بالکل، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آسمان پر محض ایک چمکتا ہوا بلب لگا دیا جاتا جو صرف روشنی دیتا تو ضرورت تو شاید پوری ہو جاتی، لیکن اس میں کوئی جمال نہ ہوتا۔ اللہ نے اربوں ستاروں کا ایک ایسا بے مثال جھرمٹ بنایا جو اندھیروں کے مسافروں کو راستہ بھی دکھاتا ہے، شیاطین سے حفاظت بھی کرتا ہے، اور ایک ایسا دلفریب منظر پیش کرتا ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ واہ، یہ تو آسمان کی بات ہوئی، لیکن دوسرا ثبوت زمین کا ہے جو میرے نزدیک ایک بہت بڑا آہا لمحہ ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت 4 ذرا ذہن میں لائیں۔ جی، زمین کے ٹکڑوں والی آیت۔ جی ہاں، زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے، آسمان سے برسنے والا پانی ایک ہی ہے، اور وہ زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں، لیکن پیداوار کیا ہے؟ کہیں کھجور، کہیں انگور، رنگ مختلف، ذائقے مختلف۔ بے شک۔ اگر ہم اسے سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سائنس کہتی ہے کہ یہ جینیات کا کمال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مٹی کے اندر اس جینیاتی کوڈ کو پروگرام کس نے کیا؟ ایک ہی جڑوں کا نظام ایک ہی طرح کے پانی اور معدنیات کو چوستا ہے، اور پھر بھی نتیجہ بالکل مختلف نکلتا ہے۔ تنے سے گزرتے ہوئے ایک پھل میں شکر بھر جاتی ہے اور دوسرے میں ہلکی سی کھٹاس۔ استغفر اللہ، کیا حیران کن قدرت ہے! یہ کوئی اندھا کیمیائی عمل تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اسے بنانے والا وہ المبدع ہے جو ہر چیز کو ایک نیا اور انوکھا رنگ دینے پر قادر ہے۔ وہ طبعی قوانین کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ان قوانین کا خالق ہے۔ اور یہی قدرت ہمیں تیسرے شاہد میں بھی نظر آتی ہے جو سمندروں کی تخلیق سے متعلق ہے۔ سورۃ الرحمن میں مرج البحرین کا ذکر ہے، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، یعنی ایک پردہ ہے۔ اور یہ برزخ والی بات تو ہمیشہ سے سائنس کے لیے ایک معمہ رہی ہے۔ جی، بظاہر تو سمندروں کے درمیان کوئی سیمنٹ کی دیوار نہیں ہے، تو پھر یہ پانی آپس میں گھل مل کیوں نہیں جاتے؟ پانی کی تو فطرت ہے کہ وہ فوراً مکس ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کی اوشنوگرافی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کثافت، درجہ حرارت اور نمکیات کا فرق ہے۔ وہ ہیلوکلائن والی طے۔ بالکل، ایک مخصوص تہ جسے ہیلوکلائن کہا جاتا ہے، وہ ایک غیر مرئی دیوار کا کام کرتی ہے۔ ایک طرف میٹھا پانی ہے جو پینے کے کام آتا ہے، اور دوسری طرف کھارا پانی ہے جو سمندر کے ماحولیاتی نظام کو سڑنے سے بچاتا ہے۔ اور وہ اپنی حدیں پار نہیں کرتے؟ جی، یہ پانی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان میں لہریں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنی حدیں پار نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، ذرا سوچیں، پانی جیسی سیال چیز جو کسی شکل میں نہیں رکتی،
اسے خالق نے بغیر کسی مادی دیوار کے ایک ایسی حد میں باندھ دیا ہے جو صدیوں سے اپنی جگہ قائم ہے۔ اور اسی کھارے پانی سے وہ موتی اور مرجان پیدا کرتا ہے۔ یہ بدیع تخلیق کی وہ انتہا ہے جہاں سائنس صرف کیسے کا جواب دیتی ہے، لیکن کس نے اور کیوں کا جواب صرف قرآن میں ملتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور پھر چوتھا اور آخری شاہد جو علماء کرام نے پیش کیا ہے وہ ہے دن اور رات کا نظام، جس کا ذکر سورۃ الاسراء کی آیت 12 میں ہے۔ جی، رات اور دن کی نشانیاں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اسے بس ایک معمول کی بات سمجھتے ہیں۔ سورج نکل آیا، رات ہو گئی، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں ایک ایسی بات کہی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جی، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تصور کریں اگر یہ زمین کا پہیہ ایک ہی جگہ رک جائے، اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے دن رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر زمین کی گردش تھم جائے تو ایک حصہ شدید گرمی سے جل کر راکھ ہو جائے گا اور دوسرا حصہ شدید سردی سے جم جائے گا، پودوں کا فوٹوسنتھیسس رک جائے گا، انسان کا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا، سالوں اور مہینوں کا حساب ختم ہو جائے گا۔ مطلب پوری زندگی کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ بالکل، دن کی روشنی روزگار کے لیے اور رات کا اندھیرا انسان کے بائیولوجیکل کلاک کو پرسکون کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس زمین کی رفتار میں چند سیکنڈ کا فرق بھی آ جائے تو پوری انسانیت فنا ہو سکتی ہے، لیکن وہ البدیع خالق کروڑوں سالوں سے اس نظام کو بے عیب طریقے سے چلا رہا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی گہری علمی اور سائنسی گفتگو کر لی، فلسفے کو سمجھ لیا، کائنات کا ایک چکر لگا لیا، لیکن عام انسان تو فلسفی نہیں ہوتا نا۔ علماء کرام نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے جسے آثار مسلکیہ کہا جاتا ہے۔ جی، آثار مسلکیہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا علم ایک انسان کے دماغ، اس کے عقیدے اور اس کی روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں کو کیسے اور کتنا بدلتا ہے؟ دیکھیں، یہ اس پورے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ علماء کرام جب آثار مسلکیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد وہ عملی اور نفسیاتی تبدیلی ہے جو اس علم کے بعد انسان کے اندر آنی چاہیے۔ اچھا، یعنی پریکٹیکل اثرات۔ جی، سب سے پہلا اور اہم ترین اثر توحید کا قیام ہے۔ جب ایک انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کائنات کا خالق المبدع اس قدر بے مثال ہے کہ اس نے عدم سے وجود بخشا، تو پھر وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ خالق انسانوں جیسی کمزوریوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ ابن القیم نے اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ذات بدیع السماوات والارض ہے، اسے اپنے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے یا اپنی بقا کے لیے کسی اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، اولاد کی ضرورت تو فانی انسان کو ہوتی ہے۔ جی، اسے ہوتی ہے جسے اپنا نام باقی رکھنا ہو یا جسے بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہو۔ جب خالق ان سب مادی مجبوریوں سے ماورا ہے تو اس کے لیے اولاد کا تصور کرنا سراسر جہالت ہے۔ یہ ایک انتہائی مضبوط منطقی دلیل ہے، اور اسی حوالے سے ذرائع میں موجود صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک عجیب سی جھرجھری محسوس ہوتی ہے۔ جی، وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تنبیہ ہے۔ ہاں، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ روا نہ تھا۔ اور اس کی تشریح بھی وہیں موجود ہے۔ بالکل، جھٹلانے سے مراد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے سے انکار ہے، اور گالی دینے کی تشریح اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا۔ یہ کتنے سخت کلمات ہیں۔ استغفر اللہ، انسان اپنی نادانی اور محدود سوچ کی وجہ سے اس ذات کی طرف انسانی رشتے اور کمزوریاں منسوب کر کے کتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ بالکل، یہ مقام خوف ہے، انسان کو واقعی ڈرنا چاہیے، لیکن اسی توحید اور معرفت سے دوسرا اثر جنم لیتا ہے جو کہ خوف سے آگے کی منزل ہے، اور وہ ہے محبت۔ محبت البدیع؟ جی، محبت البدیع۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کا رب وہ بدیع ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو اتنی خوبصورتی اور غایت درجے کے حسن کے ساتھ بنایا ہے، تو آپ کے دل میں اس خالق سے محبت پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ صحیح، کیونکہ انسان خوبصورتی سے پیار کرتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر خوبصورتی کا منبع وہ ایک ذات ہے تو اس کا دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اور جب محبت اور پہچان دونوں مل جاتی ہیں
تو تیسرا اور آخری عملی اثر ظاہر ہوتا ہے، جسے ہم دعا کہتے ہیں۔ وہی اس میں اعظم والی بات۔ جی، پھر انسان چھوٹی سے چھوٹی حاجت اور بڑی سے بڑی مشکل میں صرف اسی البدی کو پکارتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے پانی میں بغیر دیوار کے راستہ بنا دیا، جو ایک ہی مٹی سے مختلف ذائقے نکال سکتا ہے، اس کے لیے میری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا یا ناممکن کو ممکن بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ واہ، کیا شاندار خلاصہ ہے! اگر ہم اس پورے علمی جائزے پر ایک نظر دوڑائیں تو ہم نے ایک بہت ہی بنیادی لفظ بدا کی لسانی جڑ سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ جی، جہاں ہم نے دیکھا کہ تخلیق کا کوئی پیشگی ماڈل نہیں تھا۔ بالکل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ ایک لفظ انسان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولنے والی ماسٹر کی یعنی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ ہم ستاروں کی روشنیوں سے ہوتے ہوئے سمندر کی ان گہرائیوں تک گئے جہاں دو مختلف پانی ایک اندیکھی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر ہم نے سمجھا کہ ان تمام نشانیوں کا مقصد صرف سائنس کو جاننا نہیں ہے، بلکہ اس خالق کی توحید کو دل میں اتارنا اور اس سے خالص محبت کرنا ہے۔ یہ علم واقعی انسان کے دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو میں چاہوں گا کہ سننے والے خود سے ضرور پوچھیں۔ جی فرمائیے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے کے بعد ذرا سوچئے، اگر ہم شعوری طور پر کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو، چاہے وہ پیاس بجھانے والا پانی کا ایک گھونٹ ہو، زمین سے اگنے والا کوئی پودا ہو، یا رات کے اندھیرے میں چمکتا ہوا کوئی ستارہ ہو، اسے ایک بے مثال اور لاسانی فن پارے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں اور ہر شے میں اس خالق کی انفرادیت کو محسوس کریں، تو کیا ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس البدی خالق کے سوا کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کر سکیں گے؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ کیا ہماری دعائیں، ہماری امیدیں اور ہمارے بھروسے کا مرکز اس ایک ذات کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو خود احتسابی پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ گفتگو سننے والوں کے لیے علم اور عمل کا ایک نیا باب کھولے گی۔ آج کا یہ علمی سفر یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جی بالکل۔ ھذا وعندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔